اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ بھی ایران کے خلاف جنگ میں کود پڑا ہے۔ مذاکرات کی آڑ میں امریکہ نے ایران پر وار کر دیا ہے۔ امریکہ کی طرف سے ایران کی 3 جوہری تنصیبات فردو، نتنز اور اصفہان پر بم برسائے گئے ہیں اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ایران کی ان تینوں جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ امریکی حکام کے مطابق امریکی B-2 بمبار طیاروں نے فردو جوہری سائٹ پر 30 ٹن وزنی ایک پورا پے لوڈ گرایا ہے۔ امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے فردو جوہری سائٹ حملے میں امریکی B-2 بمبار طیاروں نے 6 بنکر بسٹر بم استعمال کیے، جبکہ امریکی آبدوزوں سے ایران کی جوہری تنصیبات اصفہان اور نتنز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ان جوہری تنصیبات پر امریکی آبدوزوں سے 400 میل دور سے 30 ٹام ہاک میزائلوں سے حملہ کیا گیا ہے۔ امریکی وزیر دفاع کی نیوز بریفنگ کے دوران اہم ترین انکشافات کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران کا ایٹمی پروگرام تباہ کر دیا۔ ایران کے پاس جوہری معاہدے کے لیے 60 دن تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی بار کہا کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ ایران کی مزاحمت کو بھرپور طاقت سے کچل دیا جائے گا۔ امریکہ کو تمام اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے۔ گزشتہ رات جنرل کوریلا کی سربراہی میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کیا گیا۔ ہم نے بار بار کہا کہ ایران کو جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ دنیا کو امریکی صدر ٹرمپ کی بات بھی سننا ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر اپنے پیغام میں ایران پر حملے کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ دنیا میں کوئی اور فوج ایسا نہیں کر سکتی۔ آج ہمیں بہت بڑی کامیابی ملی ہے۔ ٹرمپ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اسرائیل اب بہت زیادہ محفوظ ہو گیا ہے۔ جوہری تنصیب پر حملے کے بعد ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کو اب جنگ کے خاتمے پر راضی ہو جانا چاہیے۔ ایرانی جوہری تنصیب پر حملے کے بعد صدر ٹرمپ کا واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا اور یہ دھمکی بھی دی کہ امن قائم نہ کرنے کی صورت میں مستقبل کے حملے بہت زیادہ شدید ہوں گے۔ ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ امریکہ کا مقصد ایران کی جوہری افسودگی کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا اور ایران کی تنصیبات ختم کر دی گئی ہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ بہت سے اہداف رہ گئے ہیں، امن نہ ہوا تو درستگی کے ساتھ دیگر اہداف کے پیچھے بھی جائیں گے۔ امریکی صدر نے اسرائیلی وزیراعظم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں مبارکباد بھی دی اور کہا کہ ہم نے ٹیم کے طور پر کام کیا ہے۔ ٹرمپ نے ایران کو جوابی حملے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی بھی دی ہے۔ امریکہ کے ایران پر حملے کے بعد اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو نے ٹرمپ کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ ایران کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا صدر ٹرمپ کا فیصلہ تاریخ بدل دے گا۔ امریکہ نے وہ کر دکھایا ہے جو دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے امریکی حملے کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے دیا ہے۔ استنبول میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے امریکی حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ نے جوہری تنصیبات پر حملہ کرنے کی جارحیت کی، اب نتائج کی ذمہ داری امریکہ پر ہوگی۔ اپنی سالمیت اور آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ادھر ایران نے امریکی حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ حملے سے پہلے تینوں سائٹس خالی کروا لی گئی تھیں۔ نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی مواد موجود نہیں جو خراج کا باعث بنتا۔ ایرانی ایٹمی توانائی ادارے کا کہنا ہے کہ تنصیبات پر امریکی حملے کے باوجود ایران پرامن ایٹمی سرگرمیاں جاری رکھے گا۔ ایران نے واضح کیا ہے کہ فردو کی جوہری تنصیب کے آس پاس تابکاری کے پھیلاؤ کے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی فضائی حملے کے باوجود تابکاری کی سطح معمول کے مطابق ہے اور کسی اضافے کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ ادھر ایرانی سرکاری میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ فردو کے داخلی اور خارجی رستے پر صرف 2 سرنگوں کو نقصان پہنچا ہے۔ ٹرمپ فردو جوہری تنصیبات کو تباہ کرنے کے حوالے سے چکمہ دے رہے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گراف پر ایک پوسٹ میں کہا ہے کہ امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل تو ہو گیا ہے اور امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا، جبکہ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر نے اپنے ممکنہ جان نشینوں کے لیے 3 علماء کے نام تجویز کر دیے ہیں۔ امریکی اخبار کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر کو خدشہ ہے کہ اسرائیل یا امریکہ ان کو قتل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ امریکی حملوں کے بعد ایران نے جوابی حملے کا اعلان کر دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایران مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائے گا۔ یورپی یونین کا کوئی بھی بحری بیڑا یورپ نہیں پہنچ سکے گا۔ اب ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی ہے۔ خطے میں موجود ہر امریکی شہری یا فوجی اب ہدف ہے۔
جبکہ ایران نے جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کے بعد اسرائیل پر ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز برسا دیے ہیں۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں متعدد دھماکے سنے گئے۔ صہیونیوں پر خوف طاری ہو گیا ہے۔ رائٹرز کے مطابق ایران نے امریکی حملوں کے بعد ایران نے اسرائیل کو میزائلوں سے نشانہ بنایا۔ بیت المقدس اور تل ابیب کے اوپر دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ ایران کی طرف سے اسرائیل کی اہم تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ پاسداران انقلاب کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ایران نے پہلی بار اسرائیل پر خیبر میزائلوں سے حملہ کیا ہے۔ الجزیرہ نے اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے کہ ایران کے میزائلوں کے حملے کے نتیجے میں کم از کم 11 اسرائیلی زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ عرب میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کے تازہ حملوں میں اسرائیل کا دفاعی نظام ایرانی میزائلوں کو روکنے میں ناکام ہو گیا ہے۔ ایران کی طرف سے تل ابیب اور حائفہ سمیت متعدد اسرائیلی علاقوں میں عمارتوں کو براہ راست نقصان پہنچایا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر 20 سے 40 بیلسٹک میزائلوں سے حملہ کیا، جبکہ اسرائیلی فوج کی طرف سے ایران کی طرف سے میزائل حملوں میں 10 مقامات کو نقصان پہنچنے کی تصدیق کی گئی ہے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ ایران نے امریکی حملوں کے بعد آبنائے ہرمز بند کرنے اور جوابی کارروائی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملوں کی سزا بھگتے گا اور پوری قوت سے مزاحمت کریں گے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں امریکہ کے فوجی اڈے کہاں کہاں قائم ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق، تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق، امریکہ نے مشرق وسطیٰ میں 19 سے زائد مقامات پر اپنے اڈے قائم کر رکھے ہیں، جن میں 8 مستقل فوجی اڈے ہیں، اور ان امریکی فوجی اڈوں میں تقریباً 40 سے 50 ہزار فوجی اہلکار بھی تعینات ہیں۔ امریکی تھنک ٹینک کونسل آف فارن ریلیشنز کے مطابق امریکی مستقل اڈوں میں بحرین، مصر، عراق، اردن، کویت، قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں۔ باقی اڈے کل وقتی نہیں یا اسٹریٹجک مقاصد کے لیے نہیں ہیں۔ امریکی نمایاں فوجی اڈوں میں ایک قطر کی العدید ایئر بیس ہے، جہاں مشرق وسطیٰ میں سب سے بڑا امریکی فوجی اڈا 1996 میں قائم کیا گیا تھا۔ یہاں تقریباً 10,000 امریکی فوجی تعینات ہیں۔ یہ اڈا سینٹ کام فارورڈ ہیڈ کوارٹر ہے اور عراق، شام اور افغانستان میں امریکی کارروائیوں کا مرکزی مرکز رہا ہے۔ امریکہ کا دوسرا بحری اڈا بحرین میں قائم ہے۔ امریکہ کے اس اڈے پر تقریباً 9,000 دفاعی اہلکار موجود ہیں۔ اس کے علاوہ 1999 سے کویت سٹی سے 55 کلومیٹر دور جنوب مشرق میں امریکی اڈا عرف جان بھی موجود ہے۔ اس اڈے کو امریکی فوج کی لاجسٹک سپلائی اور کمانڈ کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں امریکہ کا ایک فضائی اڈا بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ شمال عراق اور شام میں بھی امریکی فضائی اڈا موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ایران امریکہ کے ان فوجی اڈوں اور تنصیبات پر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے؟ بریک کے بعد خوش آمدید۔ امریکہ کے جنگ میں شامل ہونے سے مشرق وسطیٰ کے امن پر سوالیہ نشان لگ گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے ایران پر امریکی حملے کو کشیدگی میں خطرناک اضافہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ تنازع ہاتھ سے نکل گیا تو اس سے عام شہریوں اور خطے اور دنیا کے لیے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ ایکس پر اپنے بیان میں سیکریٹری جنرل کا کہنا تھا کہ اس انتہائی نازک موڑ پر یہ ضروری ہے کہ صورتحال افراتفری کی جانب نہ بڑھے۔ اس کا کوئی فوجی حل نہیں ہے، واحد حل سفارتکاری اور واحد امید امن ہے۔ پاکستان کی طرف سے بھی ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی حملے اسرائیلی حملوں کے سلسلے کا تسلسل ہیں۔ پاکستان کا خطے میں کشیدگی میں مزید اضافے پر گہری تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق یہ حملے بین الاقوامی قانون کی تمام اقدار کی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت اپنے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ دوسری جانب OIC اجلاس سے بھی خطاب کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے ایران کے خلاف اسرائیلی جارحیت کو عالمی امن کے لیے سنگین خطرہ قرار دے دیا۔